شروع سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو تخلیق کو ہی عبادت کے لائق سمجھتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو خدا مان لیتے تھے۔ اگر وہ دریا کے قریب رہتے تو دریا کو خدا مان لیتے، اور اگر وہ کسی صحرا میں رہتے جہاں بڑے بڑے پتھر ہوتے تو وہ ان پتھروں کے ارد گرد جمع ہو کر ان کی عبادت کرتے۔ شاید قدیم دنیا میں سب سے اہم خدا سورج کو مانا جاتا تھا۔ سورج ایک بہت بڑی طاقت والی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یورپ سمیت دنیا کے کئی حصوں میں لوگ اپنی مذہبی تقریبات اور تہواروں کو موسموں کے مطابق ترتیب دیتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں خاص طور پر شمالی ممالک میں وہ سورج کی واپسی کا جشن مناتے تھے، کیونکہ سردیوں میں وہاں سب کچھ جم جاتا تھا۔ اور پھر 25 دسمبر کو دن بڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ شمالی ممالک میں جہاں سخت سردی ہوتی تھی، سردیوں میں زندہ رہنا مشکل تھا۔ لوگ سردی کی شدت کی وجہ سے مر جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس مرکزی ہیٹنگ یا دیگر سہولیات میسر نہیں تھی۔ شمال کے علاقوں میں کبھی کبھی سورج پورے مہینے کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ اس دوران لوگ آگ جلا کر، مخصوص بت بنا کر اور علامتوں کا استعمال کر کے سورج دیوتا کو واپس بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ یونانی اور رومی تہذیبوں میں سیٹرنالیا تہوار منایا جاتا تھا۔ سیٹرنالیا ایک رومی تہوار تھا جو سیٹرن دیوتا، رومی زراعت اور فصل کے دیوتا کی عبادت کے لیے منایا جاتا تھا، جو وقت اور سورج کے دیوتا تھے۔ یہ تہوار قربانیوں اور خصوصی علامتوں کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ جب عیسائیت روم میں پھیلنے لگی تو ابتدائی عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈال کر قربانی دی جاتی تھی۔ جب عیسائیت روم میں مضبوط ہو گئی تو لوگوں کی قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 25 دسمبر کو لوگ چھوٹے گفٹ بانٹتے اور بونا سیٹرنالیا کہتے، جسے آج ہم میری کرسمس کہتے ہیں۔ کولوسیم ایک عظیم الشان قدیمی رومی ایمفی تھیٹر ہے جو اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد روشنیاں جلاتے تھے۔ شمالی ممالک میں لوگ فر ٹری کو گھر میں لاتے تھے، اور یہ ایسا درخت تھا جو سردیوں میں بھی زندہ رہتا تھا۔ یہ عموماً سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس درخت میں کوئی خاص طاقت ہے جو انہیں برائی اور مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ وہ درخت پر ایک روشنی بھی لگاتے تھے جو سورج دیوتا کی علامت ہوتی تھی۔ آنکھ قدیم مصر میں ایک علامت تھی جو ایک لوپ والے کراس کی شکل میں ہوتی تھی۔ یہ علامت ابدی زندگی کی نمائندگی کرتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے ان علاقوں میں تبلیغ کی تو انہوں نے اپنے عقائد کو مقامی لوگوں کے عقائد کے ساتھ ملایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو منائی جانے لگی، حالانکہ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردیوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ مسیحی روایات کے مطابق چرواہے اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہے تھے، جو سردیوں کے موسم میں ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جس کا مفہوم ایسا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کو ہلاتی ہے اور پکی ہوئی کھجوریں گرتی ہے۔ یہ کھجوریں گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ 25 دسمبر کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قدیم تہذیبوں کے مذہبی عقائد کو اپنانے کے لیے شامل کی گئی تاکہ وہ عیسائیت کے قریب آ سکے۔ آج کل کرسمس کا مرکزی کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ سینٹا کلاز ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سینٹا کلاز کا کردار سیٹرن دیوتا سے لیا گیا ہے۔ سیٹرن کی تصویر میں ایک طاقتور شخص ایک گاڑی پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے جس کے ساتھ پروں والے سانپ ہے۔ یہ سینٹا کلاز کے اڑتے ہوئے ہرنوں کے مماثل ہے۔ سینٹا کلاز کی شخصیت سینٹ نکولس سے بھی منسوب ہے جو ایک سخت مزاج بیشپ تھے۔ جرمنی کی روایات میں سینٹ نکولس کو شیطان سمجھا جاتا تھا۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس ہوتے تھے اور بچوں کو کہا جاتا کہ سردیوں میں باہر نہ نکلے ورنہ نکولس پکڑ لے گا۔ 1647 تک برطانوی پارلیمنٹ نے کرسمس پر پابندی عائد کی تھی کیونکہ وہ اسے ایک شیطانی اور غیر عیسائی تہوار سمجھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے تہواروں کا حصہ نہ بنے اور ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ برائے مہربانی پیغام کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔